بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی کپڑے دھونے لگیں تو واشنگ مشین میں واشنگ پاؤڈر کے ساتھ چند قطرے لیموں کے رس کے بھی ڈال دیں، اس سے کپڑے مزید اچھے صاف ہوں گے۔ کبھی بھی کھانا کھانے کے فوراً بعد مت لیٹیں۔ ہمارا جسم کھانے کو صحیح طور پر اس وقت ہضم کرتا ہے جب یہ کھڑی یا بیٹھی حالت میں ہو۔ کھانے اور لیٹنے کے درمیان 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ سونے کا بہترین وقت رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کا ہے۔ ان اوقات میں ہمارا جسم قدرتی طور پر بھرپور آرام لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبھی بھی رات کو اپنی چارپائی پر پیاز یا پیاز کے ٹکڑے مت رکھیں، اس سے آپ کو شدید بخار ہو سکتا ہے۔ تانبے کے برتن میں پانی پینا بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ صبح نہار منہ تانبے کے برتن میں پانی پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے، لیکن تانبے کے برتن میں گرم پانی، لیموں پانی یا دودھ ڈال کر نہیں پینا چاہیے، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پلاسٹک کے کسی برتن یا کپ میں گرم پانی یا چائے نہیں پینی چاہیے، ایسا کرنے سے کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مریض کو جوس پلانا مقصود ہو تو ہمیشہ تھوڑی مقدار میں اور آہستہ آہستہ پلائیں، کیونکہ پھلوں کے جوس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور مریض کا معدہ کمزور اور خالی ہوتا ہے۔ اس سے مریض کو قے ہو سکتی ہے، جس سے تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سرخ پھٹکڑی لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چائے والا چمچ کھا کر اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لیں تو کچھ عرصے میں خونی بواسیر سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ صبح سویرے مینتھول والی ٹافی ہویسٹ کھا لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ خواتین کے خاص ایام کے دردوں کے لیے سونف بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ایام آنے سے 2-3 دن پہلے مٹھی بھر سونف کھائیں، چبائیں اور اس کا پانی نگلنا شروع کر دیں۔ نہار منہ کھانے کا زیادہ فائدہ ہے۔ جلد پر چھائیاں پڑنے کا ایک اہم سبب آئرن کی کمی کا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنی غذا میں گہرے سبز رنگ کی سبزیاں یعنی میتھی، پالک، ساگ، کھیرا، سلاد پتا اور بند گوبھی کو شامل رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت، انڈے اور پھل بھی استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو شام 5 بجے کے بعد بہت ہلکی ڈائٹ لیں، کیونکہ شام کے بعد جسم کی حرکت میں کمی آ جاتی ہے اور معدہ زیادہ خوراک کو ہضم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے پیٹ اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ شوگر کے مریض ہیں تو 2-3 وقت زیادہ کھانے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کھانا 5-6 مرتبہ کھائیں اور اچھی کم شوگر والی خوراک سے اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں۔ یاد رکھیں، پیدل چلنا شوگر کے مریض کے لیے دوا سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر شوگر زیادہ پیدل چلنے یا بہت زیادہ تھکاوٹ سے پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوں تو ہلکے ٹھنڈے پانی میں پیروں کو بھگوئیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے جلن دور نہیں ہوگی۔ اگر آپ خود کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پریشانی کو زیادہ دیر اپنے ذہن پر سوار نہ ہونے دیں۔ آپ دوسروں کو نہیں بدل سکتے، لہٰذا ان کی وجہ سے پریشان ہونا بھی چھوڑ دیں اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ رات کو کھانا کھا کر بغیر دانت صاف کیے سو جاتے ہیں، جلد ہی ان کے دانت کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں کیڑا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا وہ کھانا ہے جو آپ صاف کیے بغیر سوتے رہے ہیں۔ جب دانت میں کیڑا لگ جائے اور شدید درد ہو تو لونگ کے تیل کو روئی پر لگا کر اس دانت پر 10-15 منٹ کے لیے رکھ دیں، اور پھر بھی آرام نہ آئے تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اس دانت پر کچھ دیر کے لیے دبا کر رکھیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر دن میں 2-3 بار لکڑی کی سیڑھی پر چڑھا اترا جائے تو کبھی بھی آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ موٹاپے کے شکار افراد کو انار کا جوس استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو گردے میں درد ہو رہا ہو اور پیشاب بھی رکا ہوا ہو تو مریض کو فوراً تیز پتی کا قہوہ بغیر چینی کے پلائیں، انشاءاللہ جلد ہی درد سے آرام آ جائے گا اور پیشاب بھی جاری ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران آخر میں ویسے بھی پانی نہیں پینا چاہیے اور ٹھنڈا پانی تو بالکل بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، نہ ہی ٹھنڈے پانی سے دوائی لینے چاہیے، یہ جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔